سلاما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار صدق اللہ العظیم۔ نہیں چاہتا آپ کو کچھ تکلیف ہو، اب سب کو ناشتے کی ضرورت ہے، لیکن یہ روحانی خوراک بھی ضروری ہے۔ پیٹ کی خوراک ہے تو پھر دل کی خوراک بھی ضروری ہے۔ آدمی روزہ رکھتا ہے، مغرب تک بھوکا چل جاتا ہے، تو پھر اگر تھوڑی سی تکلیف ہوگی تو اس بھوک میں روح کو اور تازگی ملتی ہے۔ جتنا بھوک زیادہ ہو روح کو خوراک اور زیادہ ملتی ہے۔ دونوں خوراک حاصل کریں گے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک آیت بیان کی ہے، بس اگر اس آیت کو آج آپ سمجھیں، بس اس پر عمل کریں، آپ کا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ بس میں تو آپ کو اس دنیا میں جنت میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ آخرت میں الحمدللہ جو مسلمان ایمان سے مرے گا تو جنت میں تو جائے گا۔ گناہ گار ہے، گناہوں کی سزائیں برداشت کرے گا۔ گناہ گار نے نیکوکار ہے تو سب سے پہلے جائے گا۔ گناہ گار اللہ کی مرضی اگر دنیا میں تکلیف دے کر گناہ معاف کر دے، مالک ہے۔ قبر میں کچھ عذاب دے کر معاف کرے، مالک ہے۔ کچھ لوگوں کو حشر میں عذاب دے کر پھر بخش دے، مالک ہے۔ کسی کو دوزخ میں ڈال کر گناہوں سے صاف کرے پھر جنت پہنچائے، پھر بھی مالک ہے۔ بہرحال جس کے اندر ایمان ہے آخر کار جنت جائے گا، دیر ہی صحیح پر جائے گا تو ضرور۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے جنت میں جائیں۔ دیر کیوں ہو بھائی، دیر کیوں ہو؟ بس حضور اس کی جماعت جو ہے دیگر انبیاء کی جماعت سے پہلے محمد الرسول اللہ کی جماعت جنت میں جائے گی۔ آپ کو یہ شرف ہے۔ اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ قرآن مجید سورۃ نور ہے۔ سورۃ نور میں اوپر نور کا ذکر ہے، یہد اللہ لنورہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا نور دے مالک ہے۔ فرمایا یہ نور والے لوگ وہ مرد ہیں، دنیا میں ایسے مرد بھی ہیں جو ان میں یہ 4 نشانیاں ہیں۔ دنیا میں ایسے مرد بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن میں یہ 4 نشانیاں ہیں، یہ 4 علامتیں ہیں۔ یہ لوگ نور والے ہیں، یہ لوگ جنت والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ ہر وقت بیچارے اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں۔ یہ مرد نہیں 24 گھنٹے کھڑے بیٹھے لیٹے کاروبار کرتے ہوئے، بیع و شراء کرتے ہوئے، سامان بیچ رہا ہے پھر بھی اللہ کی ذکر میں چل رہا ہے، سامان تول رہا ہے پھر بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔
پیسے لے رہا ہے پھر بھی یاد حق میں مصروف ہے، پیسے دے رہا ہے پھر بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہے۔ اللہ سے اس کی ایسی یاری ہے، ایسی دوستی ہے، ایسا رابطہ ہے، ایسا تعلق ہے، اس طرح رب سے جڑا ہوا ہے جو دنیا کا کام ظاہر میں کر رہا ہے مگر باطن یار سے جڑا ہوا ہے۔ ایسے مرد ہیں لا تلہیہم، نہیں ہٹاتا ان کو، نہیں مشغول رکھتا ان کو تجارت، یہ تجارت کرتا ہے، ولا بیع، دوبارہ لا کر تاکید کی، فروخت کرنا بھی لینا بھی، مقصد کوئی بھی کاروبار ان کو نہیں روکتا اللہ کے ذکر سے۔ ذکر بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں۔ یہ طریقہ نقشبندیوں کا ہے۔ میں نے یہ آیت اس لیے پڑھی کہ آج آپ کو کچھ کام بھی تو بتانا ہے، ہم ذکر کریں یا کام بھی تو کریں، آخر بیوی ہے، بچے ہیں، یہ پیٹ ہے، یہ تنگ کرتا ہے، اس کے لیے فقیروں قرآن نے سمجھایا کہ اللہ کے نیک بندے کام بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ کاروبار نہ کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مسجد میں بیٹھ جاؤ، یہ نہیں کہتا کہ ساری رات جاگو، نہ میں کہتا ہوں سارا دن کام کرو، سارا دن کام کرتے رہو، لیکن کام کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ سمجھ لیا؟ یاد کر، آیت یاد کر، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں اتنا فانی رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں اتنا مستغرق رہتے ہیں، بلکہ پردہ ہٹا ہوا ہے یار کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس یار کا دیدار کرتے رہتے ہیں، دل کی آنکھیں یار میں ہیں، ہاتھ اور پاؤں کاروبار میں ہیں۔ نمے گویم کی از عالم جدا باش، بہر کارے کی باشی با خدا باش۔ ہمارے مشائخ اعظام یہ بیت اکثر پڑھتے تھے، فرماتے ہیں میں تجھے یہ نہیں کہتا کہ کاروبار سے جدا ہو جا، دکان سے جدا ہو جا، زمین سے جدا ہو جا، وکالت سے جدا ہو جا، میں تجھے نہیں کہتا۔ یہ فقیر صاحب بسوں کے ٹکٹ کاٹتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ ٹکٹ کاٹنا چھوڑ دو، ٹکٹ کاٹتے رہو مگر دل سے یار کا دیدار کرتے رہو۔ اگر کچھ پریشانی ہے تھوڑی سی فرصت ہو زبان سے سبحان اللہ پڑھتے رہو، الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہو۔ اللہ اپنے دوستوں کی صحبت عطا کی، اپنے پیاروں کی بیعت عطا کی، اب نتیجہ یہ نکلا میں کرسی پر بیٹھا ہوں، کام کر رہا ہوں، تیرا نام لے رہا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی تعریف کرتے رہیں، اللہ کی ثنا بیان کرتے رہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ پھر اپنے پیر کی وجہ سے اللہ کی اس نعمت کا بھی شکر ادا کرتے رہیں۔ پیر سے قلبی نسبت تجھے اللہ کی محبت کے لیے تقویت دے گی، پیر کی نسبت تیرے اس دل والے زمین کے باغ کے لیے پانی ہے، باغ کے لیے درخت کے لیے زمین کی بھی ضرورت ہے، درخت کے لیے پانی کی بھی ضرورت ہے، درخت کے لیے کھاد کی بھی ضرورت ہے، درخت کے لیے حفاظت کی بھی ضرورت ہے۔ تیرا باغ تب پھلے گا، تیرا باغ ثمر آور ہوگا، تیرا باغ تجھے میوے دے گا کہ یہ سب چیزیں آپ پوری کریں گے۔ یہ آپ کا دل زمین ہے، اس زمین میں آپ درخت اگائیں گے، اس درخت کو پھر پانی دیں گے، اس درخت کی حفاظت کریں گے، اس درخت کے سارے حق پورے کریں گے، نتیجہ یہ نکلے گا یہ درخت بڑا ہو جائے گا، جب بڑا ہوگا تو پھر میوے نکالے گا، جب میوے نکالے گا تو پھر تو کھائے گا، تیرے بچے کھائیں گے، تو بیچتا رہے گا، تو خوشحال بنے گا۔
تو پھر اس دل میں آپ ذکر اللہ کا پودا لگائیں گے. یہ پودا تب کبھی ہوگا جب پیر کی محبت کا اس کو پانی پلائیں گے. پیر کی محبت تیرے دل کے باغ کے لیے پانی ہے. اللہ والوں کی نظر و توجہ آپ کے لیے اندر کا پانی ہے. پانی ملتا رہے گا, آپ حفاظت کرتے رہیں گے, شیطان کے وسوسوں سے بچائیں گے, دشمنوں کے دھوکوں سے اس کو بچائیں گے, غلط خیالات سے بچائیں گے, تکبر سے بچائیں گے, حسد سے بچائیں گے, حرص سے بچائیں گے, ریا سے بچائیں گے, سارے اندرونی دشمنوں سے بچائیں گے, ورنہ دشمن تیرے درخت کو خراب کر دیں گے. پودا لگا دیا, پانی دے دیا, حفاظت کر لی, درخت بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, اتنا بڑھے گا کہ میوے دے گا. تجھے صبر کا میوہ ملے گا, تجھے تواضع کا میوہ ملے گا, تجھے عشق رسول اللہ کا میوہ ملے گا, تجھے دعوت و تبلیغ کا میوہ ملے گا, تجھے رحم و کرم کا میوہ ملے گا, پیار و شفقت کا میوہ ملے گا, حلم و درگزری کا میوہ ملے گا. تو سب لوگوں کے گلوں کا ہار بنے گا, محبوب پروردگار بنے گا. میوے جو کھاتا ہے, گھر میں جو درخت لگایا ہے, باغ کا جو مالک بنا ہے, باغ کا مالک بنا ہے, لوگ دیکھیں گے یار کمال ہے, درخت تیار ہو گئے, چکو تیار ہو گئے. افسوس یار, مجھے بھی لوگوں نے کہا تھا کہ آپ بھی چکو لگاؤ, یہ 3 سال کے بعد دیں گے, 5 سال کے بعد سبحان اللہ 20 لاکھ میں باغ جائے گا, 20 لاکھ اس کا ٹھیکہ ہے. افسوس میرے لیے کہ میں زمین بھی تھی, میں نے باغ نہیں لگایا. پھر دوسرے لوگ تجھے دیکھ کر رش کریں گے, واہ واہ کمال ہے, دیکھو تو صحیح. وہ جو باغ کا جو مالک بنا ہے, عاجزی کا پتلا ہوگا, درگزری کا بادشاہ ہوگا. حالت یہ ہے, تھوڑی بتائیں میں ظاہر ہو جاؤں, لوگ مجھے یہ اپنے آپ کو جتنا چھپائیں گے خدا ان کو اتنا ظاہر کرے گا. تو جتنا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اتنا خدا تجھے مارے گا. تیرا اپنے آپ کو دکھانا یہ اچھا نہیں, تیرا اپنی زبان کو تعریف میں کھولنا اچھا نہیں, تیرا لوگوں کو ستانا اچھا نہیں. تو اپنے آپ کو مار دے, اللہ تجھے پیار دے گا. اٹکل تو سمجھ, طریقہ تو سمجھ. اٹکل سمجھتا نہیں, طریقہ سمجھتا ہی. سبحان اللہ. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع, کاروبار کرتے رہیں اور فقیر کاروبار کریں, بلکہ دوسرے لوگوں سے زیادہ آپ کاروبار کریں, لیکن اس نیت سے نہیں کہ میں شہوت رانی کروں, کاروبار کر کے میں اکڑتے رہوں, کاروبار کر کے میں لوگوں کو اپنی عظمت جتلاؤں, کاروبار کر کے میں اپنے آپ کو شہرت والا بناؤں. یوں کہو کاروبار کر کے میں اپنے بیوی بچوں کا حق پورا کروں, کاروبار کر کے اس پیٹ کا حق پورا کروں, کاروبار کر کے میں اللہ کی راہ میں خیرات کروں, کاروبار کر کے نبی کے دین کو چمکانے والا بن جاؤں. اس لیے کاروبار کرنا. مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے, بہترین حدیث, حضور نے فرمایا جو آدمی حلال روزی کمائے, اس میں محنت کرے, اس کی نیت یہ ہے کہ میں لوگوں سے بھیک مانگنے سے بچ جاؤں. اس کی نیت ہے. اگر نہیں ہوگا تو آدمی مجبور ہوگا نا کہ روٹی گھر میں روٹی نہیں ہے, میں بھیک مانگنے سے بچ جاؤں, میں اپنے بیوی بچوں کا حق پورا کروں, اپنے پیٹ کا حق پورا کروں, اور جو بچ جائے میں اللہ کی راہ میں خیرات کروں. وہ اس نیت سے کام کرتا ہے, اس میں تکبر نہیں ہے, غرور نہیں ہے, طلب شہرت نہیں ہے, اکڑنا نہیں, یاروں سے بڑا ہونے کا ارادہ نہیں. وہ اپنے بیوی بچوں کے حق پورے کرنے کے لیے کما رہا ہے, اپنے نفس کے حق پورے کرنے کے لیے کاروبار کر رہا ہے, حلال روزی میں محنت کر رہا ہے, بیچارہ دن رات کام کر رہا ہے, اور اس کی نیت یہ بھی ہے کہ جو بچے گا اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا. حضور نے فرمایا جب قیامت کے دن محشر کے میدان میں آئے گا, اس کا چہرہ اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہے. یاد کرو, نبی کی حدیث یاد کرو. جو آدمی من کسب حلالم متعففا
جو شخص کاروبار کرے، کسب کرے، حلال روزی، متعففن منا غیر سے مانگنے سے بچے، اپنے پیٹ کا حق ادا کرے، اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جب محشر کے میدان میں اٹھائے گا اتنا نور عطا کرے گا، پیارا جو بنا اللہ کا، اتنا نور عطا کرے گا، اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکے گا۔ مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو حضور نے ترغیب دی کاروبار کی، حلال روزی کمانے کی حضور نے ترغیب دی کہ آپ حلال روزی کمائیں، پر نیت اچھی ہو، نیت اچھی ہو۔ میں بھی یہاں کوشش کرتا ہوں دربار میں فقیر فارغ نہ رہے، یا استاد بن پڑھانے والا، یا شاگرد بن پڑھنے والا، یا کام کرنے والا بن۔ جو فارغ ہوگا اس کو بلاتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، اس کو تنبیہ کرتے ہیں، مجبور اس کو سزا دیتے ہیں، کیوں فارغ بیٹھا ہے۔ الحمدللہ خانقاہ رحیم آباد کے سب فقیر کام میں مصروف ہیں، حلال روزی بھلی اپنے ہاتھ کا کام ہو، حلال روزی اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ بیچارے اکثر اپنے حلال روزی ہاتھ سے کما کر گھر میں آ کر بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں۔ اے فقیر، اس حدیث کے موافق اگر تو اتر آیا، قیامت کے دن تیرا چہرہ 14ویں کا چاند ہوگا۔ میں بھی آپ کو یہی سبق دیتا ہوں۔ کچھ لوگ پھر زیادہ پیسے کمانے کے لیے حرص کرتے ہیں، پھر غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں، غلط۔ میرے عزیز، اس میں آپ کا نقصان ہو جائے گا، نقصان۔ یہ جو کل والا قصہ سنایا، سائیں ایک پیسے جو ڈالو نا اتنا، پھر اتنے پیسوں میں اتنے ڈالر ملتے، روزانہ $4 ملتے ہیں، روزانہ، روز کا $4، $1 163 روپیہ، 163 اتنا یہ روز کماتا ہے۔ صحیح، تھوڑی پیسے میں یہ، اگر پیسے بڑھے نا اتنا، پھر اتنے $، ملتے ہیں، پھر اتنے $، ملتے ہیں۔ اللہ کا بندہ، آپ کا نفس کہے گا زیادہ پیسے ہیں، اب حرص ہے نا، حرص میں زیادہ مل رہا ہے، پھر بڑھاتا رہے گا۔ وہ سارے ڈاکو بیٹھے ہیں، دھوکے باز، ٹھگ بیٹھے ہیں، وہ بھی سوچتے ہیں ابھی تھوڑا جو ڈالا ہے کچھ اس کو دیتے رہیں تاکہ خوش ہو جائے۔ یہ پرندہ ہے نا، اس پر دانہ جو پھینکیں گے نا، وہ ایک دو دانہ کھائے گا، چگے گا، پھر وہ اور قریب آئے گا، اور وہ آگے جال اس نے ڈال دیا ہے۔ پرندہ وہ ایک دو دانہ کو کھا کر خوش جو ہوا کہ بس کامیابی ہے، وہ آگے بڑھتا جائے گا، سیدھا پنجرے کے اندر۔ جب پنجرے کے اندر آئے گا اس کو کہے گا کھڑپ، تو وہ پرندہ بند ہو جائے گا۔ یہ جو لوگ نہیں دھوکے باز، جو آپ کو 1 لاکھ میں جو 6,000 دے رہے ہیں، 1 لاکھ میں جو 6,000 دے رہے ہیں، یہ آپ کو ترغیب دیتے ہیں کہ زیادہ پیسہ رکھو، زیادہ۔ جب آپ نے 2 لاکھ جو رکھا، سارے پیسے ہڑپ کریں گے، پھر کہے گا یار کیا ہوا، سارے پیسے میرے چل گئے۔ تو آپ نے حرص کیوں کیا؟ حرص، محنت کر، کوشش کر، لیکن حرص نہ کر۔ حرص کرے گا تیرا نقصان ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں تیرا فائدہ ہوتا تو پھر ہم کہتے تو کر، ہم تو تیرا فائدہ چاہتے ہیں، لیکن سمجھاتے ہیں کہ حرص میں فائدہ نہیں۔ اگر 1-2 دفعہ چلو، اگر اچانک فائدہ بھی ہوا، اچانک ٹھپ ہوگا، سارے پیسے جائیں گے، پھر پیٹتا رہے گا، کیوں آپ نے ہماری بات نہیں مانی، کیوں آپ نے نبی کی بات نہیں مانی، کیوں آپ نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ میرا کام آپ کو سمجھانا ہے، پھر آپ کا نصیب ہے کہ سمجھو یا سارا اپنا ضائع کر بیٹھو۔ محنت کرو، دانائی اختیار کرو، ہر کام کا پہلے تجربہ کرو، علم حاصل کرو، تجربہ مکمل کرو، پھر اس کے بعد اس کام میں ہاتھ ڈالو۔ تجربہ نہیں، بس کسی نے کہا اس میں نفع شروع ہو گیا، آپ کو نفع نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو تجربہ نہیں ہے۔ جب تک کسی کام کا تجھے تجربہ نہیں ہوگا، کامیاب کبھی نہیں ہوگا۔ لوگوں کی باتیں نہ سنیں، افواہ نہ سنیں، صرف کلپ دیکھ کر اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ موبائل میں اس کی تعریف ہے، اس سے شروع ہو گیا، اس سے دھوکہ نہیں کھانا۔ جب تک آپ کو تجربہ نہیں تو کامیاب نہیں ہوگے، پہلے تجربہ حاصل کرو۔ اگر تھوڑا سیکھا ہے پھر تھوڑے پیمانے پر کام کرو، اچانک نقصان ہو تو برداشت کر سکو، تاکہ تھوڑے پیمانے پر تجربہ بڑھاتے رہو، تھوڑا چلتے مکمل تجربہ ہو جائے، پھر کام بڑھو۔ ابھی آپ کے قبضے میں آ گیا نا، اب آپ کے کنٹرول میں آیا تو ابھی آپ کام تیز کر سکتے ہیں۔ ابتداً تجربہ ہے نہیں، تیز کرے گا مر جائے گا۔ مجھے نہیں کہنا، دیکھیے میں آپ کو دنیاوی سمجھا رہا ہوں۔
پہلی بات تجربہ، نمبر 2 محنت. نیند کرتا ہے، نیند دب دبا دب دبا دب دبا، 11-12 بجے اٹھتے. اللہ کا بندہ تو نیند کرتا کیسے کام کرے گا؟ محنت کرے گا تو کمائے گا، جب تک محنت نہیں کرے گا تو نہیں کمائے گا. یہی بات ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی. تجربہ نمبر 2 محنت. وقت پر پہنچ، جو کاروبار کا وہاں وقت ہے وقت پر پہنچ، دیر تک بیٹھ، ادھر ادھر نہ جا، جم جا ٹک جا. کوئی پتہ نہیں کہ گاہک کب آتا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ لینے والا کب آتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا. آپ جم جائیں گے تو آتے رہیں گے لوگ. آپ ایک دن جاتے ہیں پھر ایک دن نہیں جاتے، وہ کہ یار اس پر بھروسہ نہیں، ادھر جاؤں بھی صحیح، اس کا دکان بند ہو، لوگ نہیں آئیں گے، آپ کا نقصان ہوگا. جو زیادہ بیٹھتا ہے دکان کبھی بند نہیں کرتا، اس کے بعد لوگ جائیں گے، وہ کمائے گا. یہ کہے گا اس نے مجھے تعویذ کیا ہے، اس نے تعویذ نہیں کیا، تو نے اپنے اندر کو خراب کیا ہے. تو محنت نہیں کرتا، وہ محنت کرتا ہے، اس کی محنت اس کا تعویذ ہے. تو محنت نہیں کرتا، یہی تیرے لیے بد تعویذ ہے. محنت کرتا نہیں، کہتا اس نے مجھے تعویذ کیا. افسوس تیرے دماغ پر، بے عقل نادان. تعویذوں سے تیرا دکان بند ہوگا. پھر اس طرح تعویذ کر کے عمران خان کو بند کرو، کون کسی کو بند کر سکتا ہے؟ امریکہ کو بند کرو، تعویذ کر کے امریکہ کو بند کرو. کام کرتا نہیں، محنت کرتا نہیں، پھر کہتے ہیں اس نے مجھے تعویذ، میرے بھائی نے مجھے تعویذ کیا. پھر بھائی سے دشمنی، پھر ملا کے پیچھے پھرتا رہے گا اور بھائی کو مارتا رہے گا. اس پریشانی میں اور کام نہیں چلے گا، کام نہیں چلے گا. پریشان آدمی، اب دماغ صحیح نہیں، دل صحیح نہیں، طبیعت صحیح نہیں، پریشان ہے. ایک بات سناؤں، چہرہ پریشان کا بگڑ جاتا ہے. جو پریشان ہو نا چہرہ بگڑ جاتا ہے. جو آدمی اس دکان کے سامنے آگے اس کے چہرے کو دیکھے گا بگڑا ہوا، بھاگے گا، اس سے بھاگے گا. آپ کا چہرہ ہی اس کو کھینچے گا. آپ کا چہرہ بگڑا ہوا، آپ کے اندر شیطانی خیال، آپ کے اندر تعویذوں والا خیال، آپ کے اندر صرف برے خیال. تو برے خیال میں تیرا چہرہ برا ہوگا تو کون آپ کے پاس آئے گا؟ مجھے کسی نے کہا کہ فلاں جگہ ایک بڑا عالم ہے، عالم بزرگ ہے. میں اسی علاقے میں گیا، ارادہ ملیں، چلو لوگ کہتے ہیں بڑا عالم بڑا بزرگ ہے تو اچھی بات ہے ملنا. علاقے میں آیا بھی ہوں. میں جو گیا تو وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کا چہرہ دیکھا بگڑا ہوا. میں نے کہا فقیر واپس، خدا کرے مجھے دیکھے نہ کہ یہ داڑھی پگڑی والا نظر بھی آیا، وہ دروازے سے پھر بھاگ گیا. میں نے کہا اس کا ہاتھ میں کیسے پکڑوں، یہ بگڑا ہوا آدمی. چہرہ دیکھا، میں بھاگ گیا. سمجھ گیا یہ چہرہ کھینچتا ہے، چہرہ تیرا کھینچتا ہے. بد دماغ نہ بن، بد سوچ نہ بن، بد فکر نہ بن، بد فکر. ہر وقت تعویذوں کے پیچھے وہ میرا دشمن ہے، وہ میرا دشمن. محنت کر، محنت. یہ آپ کو سمجھا دے، لین سے آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح کامیابی ہوتی ہے کاروبار میں. آہستہ آہستہ بڑھیں گے، لیکن ایک دن آپ مالدار بنیں گے، مالدار، دیندار، پرہیزگار، نیکوکار، اسلام کا خدمت گزار. ہاں پھر بنیں گے، ورنہ پوری زندگی پریشان، چلتے چلتے سارا مال ضائع ہوگا، بوڑھا ہوگا، ہاتھ خالی ہوگا. نمبر 2 محنت، سمجھ لیا محنت. نمبر 3 امانت. نقد دو نقد لو، دینا صاف لینا صاف، دونوں صاف رکھو. جو بات وعدہ کرو جی آپ کو اس ٹائم دینا ہے، آپ صحیح آدمی کو دو، جو آپ کو پیسے اس کو دو. ہاں جی ادھار میں نا نفع زیادہ ہے، حرص کیا نا مر جائے گا. ہاں دیکھا نفع زیادہ ہے، ادھار جو دوں گا پیسے ملے گا ہی نہیں تو پھر کیا کرے گا. پھر نقد دو، لوگوں کو بھی پریشان نہ کرو، نقد دو، آپ کو نقد ملے گا. یا جو بھروسے والے ہیں، چلو تھوڑا سا آسان کرتے ہیں، بھروسے والا میں یہ کہوں گا پھر آپ اور ڈھیلے ہو جائیں گے. بھروسے والا مانا تنخواہ والا، مہینے میں ہر پہلی پر اس کو پیسے ملتے ہیں. آپ نے ایک مہینے میں پہلی تک اس کو دیا، پہلی پر پیسے دے پھر آگے چلے. جب تک آپ کو تنخواہ بھی ملی پیسے کیوں نہیں دیتا؟ پہلے پیسے دو پھر نیا کھاتا چلاؤ، یہ پھر چل جائے گا، امید ہے چل جائے گا. دیکھو یہ نہیں دیتا پھر آپ اپنا نقصان کیوں کرتے ہو، اس کو بھی پریشان. وہ قرضی زیادہ ہوا نا، آپ کے پاس آئے گا بھی نہیں، پھر دوسرے کے پاس جائے گا، وہاں نقد دے کر لے لے گا، آپ کے پاس نہیں آئے گا، کہے گا بھائی جاؤں گا قرضہ ہی مانگے گا. تو آپ نے اپنے دکان کو تو ختم کیا، آپ کا کام کیسے چلے گا؟ آپ کا دین، جس سے مال لے اس کو نقد لے، سستا ملے گا. آپ کو پیسے صاف دے، ٹھگی مگی نہ کر. جس لوگوں سے کاروبار دینا لینا بالکل صاف رکھ، دینا لینا صاف رکھے گا، قانون سے رکھے گا، امانت داری سے کرے گا تو انشاءاللہ تو بڑھتا جائے گا. لوگوں کا آپ پر بھروسہ ہوگا، یہ اچھا آدمی ہے، سب آپ کے پاس آئیں گے، سب آپ کے پاس آئیں گے.
کام ایسا کرتا ہے دھوکے والا، ٹھگی والا، بس پیسوں لوگوں کو دیتا نہیں، مختلف حرب. یہ تو پھر آپ کو ایک تو تجربہ ہی نہیں، آپ کو کام کا تجربہ ہی نہیں. آپ کی بچت تو وہی ہے جو آپ سے جا رہی ہے، جو بچت ہے وہ آپ سے جا رہی ہے، تو پھر آپ اپنے نفع کو تو ضائع کر رہی ہیں، کہاں سے آپ کو نفع ہو؟ امانت نمبر 3، ہاں تجربہ، محنت، امانت. نمبر 4 استقامت. جو کام شروع کیا اس پر جمے تو رہو. 1 مہینہ یہ کام، پھر چھوڑے گا نہیں، اس مہینہ ادھر جائے گا، پھر اس کو چھوڑے گا، پھر ادھر جائے گا، پھر اس کو چھوڑے گا ادھر جائے گا. کام پیر تبدیل کرتے ہیں نا، لوگ پیروں کو تبدیل کرتے ہیں، پیر تبدیل کرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں شاید اس پیر کے پاس زیادہ فیض ہو، پھر کہتے ہیں اس پیر کے پاس زیادہ فیض ہو، پھر یہ بھاگتا رہے گا، کسی کا نہ رہے گا. یہ کسی کا بھی نہیں رہے گا. جو کاروبار تبدیل کرتا رہے گا، تبدیل کرتا رہے گا. اللہ کا بندہ استقامت تو کر. شروع کیا ہے، ابھی آپ اس میں جم جائیں گے، ٹک جائیں گے، تو اسی سے اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھائے گا. ہاں کام شروع کیا، بالکل نہیں چلا، لگتا یہ آپ کو تجربہ ہی نہیں تھا، اس لیے کام بگڑ گیا. اگر ان سب چیزوں پر آپ عمل کریں گے تو آپ ترقی کریں گے. باقی کاروبار میں اٹکل چاہیے، دانائی بھی چاہیے، حکمت بھی چاہیے، کچھ بولنے کے طریقے سب اجازت ہے. دانائی حق ہے، حکمت حق ہے، اٹکل حق ہے، کمانے کے تدابیر حق ہیں، یہ سب چیزیں جائز ہیں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن حرص سے بچیں گے. حرص سے مجبوراً کہنا پڑا، میرا کام تو آگے ہے. ایسے لوگ ہیں جو کاروبار بھی کرتے ہیں، کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. ہاتھ کار کی طرف، دل یار کی طرف ہے. قرآن مجید اس کی تعریف کر رہا ہے. سمجھ گئے؟ کام کرتا ہے، کام کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے. دوسری بات پھر کہا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور کاروبار اس آدمی کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتا. جب نماز کا وقت آئے گا کام بند کرے گا، فوراً نماز ادا کرے گا، سلام پھیر کر فوراً کام پر آ جائے گا. دیر نہیں فوراً کام پر آ جائے گا، پھر بیٹھا رہے گا. پھر ہاتھ کار کی طرف، دل یار کی طرف. ذکر تو 24 گھنٹے جاری رہے گا، لیکن نماز 5 اوقات میں، اوقات مخصوصہ میں جاری رہے گی. نماز کا وقت آیا، فوراً بند، اپنے کام کو بند کر. اللہ کا حق ادا کر کے تو اس کا بندہ ہے، پہلے اس کی بندگی ادا کر، پھر اپنے پیٹ کی زندگی پوری کر. اس کی بندگی تو ہو. سبحان اللہ. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، یہ دوسری نشانی ہے. اور نور والے لوگوں کی، جنت والے، اللہ والے لوگوں کی دوسری نشانی، بیچارے حلال روزی بھی کماتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں. فقیرو، جہاں بھی نماز کا وقت آئے، لمبی نماز تو آپ نہیں پڑھ سکتے، چھوٹی نماز پڑھو، جس کو فرض واجب سنت، ان 3 چیزوں پر پابندی کرو. فرض، واجب اور سنت. نفل تو آپ کام والے نہیں پڑھ سکتے. ہاں رات کے ٹائم اگر ٹائم ملے تو اٹھ کر تہجد پڑھیں. نہیں پڑھا آپ کو نقصان نہیں، لیکن دل کا ذکر ہمیشہ کرنا. اس کے لیے ٹائم تو نہیں ہے نا، اس کے لیے تو ٹائم، محنت بھی نہیں، تکلیف بھی نہیں. یہ دل والا ذکر، زبانی سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو ہمیشہ جاری رکھو. لیکن نماز کے لیے وقت مقرر ہے. فرض، واجب، سنت آپ کے لیے سہولت یہ ہے، آپ سفر میں ہیں تو سنت موقدہ نہیں رہتی، غیر موقدہ بن جاتی ہے. اگر نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں. آپ بیمار ہیں، اچانک بیماری آ گئی، بیماری میں ہم زیادہ ہمت نہیں، تو آپ فرض پڑھیں، واجب پڑھیں. اگر سنت نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ 2. اور یا کبھی کبھار مصروف زیادہ ہوا، مجبوری آ گئی، کبھی کبھار سنت رہ گئی، پھر بھی کوئی نقصان نہیں ہے. فرض واجب کہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. ان 3 اوقات کے علاوہ فرض پر بھی، سنت پر بھی پابندی کریں گے. انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ والوں کے ساتھ اٹھیں گے. کتنا آپ کے لیے میں آسانی کر رہا ہوں. نماز کی پابندی، اللہ کا ذکر، نماز کی پابندی. نمبر 3 وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ جو کاروبار کر رہے ہیں، قانون سے کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو بہت دے گا، اللہ آپ کو خوشحال رکھے گا. تو سال پورا ہو، سال پورے ہونے کے بعد اپنے پیسوں کو شمار کریں. 40 روپے میں 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے. کاروبار کرنا ان کو زکوٰۃ دینے سے نہیں روکتا. کاروبار کرتے ہیں مگر یہ کاروبار ان کو ذکر سے نہیں روکتا، یہ کاروبار ان کو نماز سے نہیں روکتا، یہ کاروبار ان کو خیرات کرنے سے نہیں روکتا.
یہ تیسری صفت ہے، آپ کو بخیل بننے سے بچایا گیا. بخیل نہ بنے، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دینے کی عادت بنائے. بالکل بند. زیادہ 10 روپیہ تو ہیں، 5 روپیہ تو ہیں. بزرگ فرماتے ہیں اپنے بچوں کو بھی کبھی کبھی 10 روپیہ دیا کرو. اس کو کہو جاؤ فلاں عالم دین کو یہ دے کر آؤ، تاکہ بچوں کو دینے کی عادت ہو جائے. جس طرح نماز پڑھانے کی ان کو عادت دلائی جاتی ہے، ان کو قرآن پڑھنے کی عادت دلائی جاتی ہے، تو ان کو خیرات کرنے کی بھی عادت آپ دلائیں گے. آپ بڑے ہیں، آپ باپ ہیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة. اے فقیرو وعدہ مجھ سے کریں کہ آپ ابھی واپس جائیں گے، اس آیت کے موافق زندگی گزاریں گے. 3 چیزیں. ایک چوتھی چیز ابھی آگے، آخری چیز قرآن کا انداز یہ سبحان اللہ. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن میں آنکھیں پلٹ جائیں گی اور دل بھی پلٹ جائیں گے. یعنی قیامت کے دن سے بھی ڈرتے ہیں. شروع کیا ذکر اللہ سے، ختم کیا فکر آخرت سے، بیچ میں نماز روزہ کے کام سے. اول بھی اندر سے، آخر بھی اندر سے، درمیان میں 2 باہر سے. آپ کا اندر بھی تو ٹھیک ہو، باہر بھی ٹھیک ہو. اندر بھی ٹھیک، باہر بھی ٹھیک. چونکہ اندر افضل ہے اس لیے شروع بھی کیا اندر سے، ختم کیا اندر سے، بیچ میں باہر کے اعمال کو ان دونوں نوروں سے سمیٹ لیا. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. سبحان اللہ. میں جلدی سمجھا رہا ہوں چونکہ ٹائم تھوڑا ہے. اس کی اب باریکی میں جائیں نا، پھر 2 لفظوں میں 1 گھنٹہ اور لگے گا. پھر 2 لفظوں میں صرف قرآن میں ایسے اسرار ہیں، یہاں رموز ہیں، یہاں انوارات ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے اللہ والوں کے طفیل سینہ کھول دیا ہے. دل میرا چاہتے میں آپ کے قرآن کے راز سمجھاؤں، قرآن کے اسرار سمجھاؤں، قرآن کے اندر کیا کیا راز ہیں، قرآن کس طرح بولتا ہے. اللہ کا کلام کتنے کمالات کا جامع ہوتا ہے. ذکر اللہ، نماز قائم کرنا، خیرات کرنا، آخرت کی فکر رکھنا، یہ 4 کام، اور اس کے ساتھ ساتھ کاروبار کرنا. وہ طبعاً معلوم مقصود یہ 4 تھے. فرمایا کاروبار ان چیزوں سے نہیں روکتا، چونکہ کاروبار تو آدمی ضرور کرتا ہے، اس کو کہو نہ کہو ادھر بھاگتا ہے. اس لیے فرمایا بلا شک کرو، وہ بھی ضروری ہے، لیکن وہ آپ کو ان 4 چیزوں سے نہ روکے. اگر آپ کام کر رہے ہیں، مرغی بیچ رہے ہیں، کپڑا بیچ رہے ہیں، آپ زمین میں پانی چلا رہے ہیں، جو کچھ کام کرتے ہیں کرتے رہو. ہاتھ کار کی طرف، دل یار کی طرف. اللہ والے بن گئے، نور والے بن گئے، جنت والے بن گئے. ابھی آپ مجھے ایک وعدہ دیں گے کہ سب آپ ہاتھ اٹھائیں کہ حضور آپ کے پاس ہم آئے، آپ نے قرآن کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ کاروبار بھی کرنا ہے اور اس طرح کام کرنا ہے، اور کاروبار کے علاوہ دینی کام، یہ 4 کام کرنے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس آیت کے موافق زندگی گزاریں. اب میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، یا اللہ ہمیں بھی اپنے اس فرمان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ سب ساتھیوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، انہوں نے ارادہ کیا، انہوں نے کوشش کرنے کا اظہار کیا، ان سب کو تو توفیق عطا فرما. یا اللہ خواتین کو بھی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.